اور اس وقت الیکشن کی مہم کا جو آغاز ہوا پڑا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی آئی کہ ہم بھی اس سیاست کے مزے لے، جو ہمارا حق تھا وہ آپ نے ہمارے سے چھین لیا، اصل تو یہ ہماری جاگیر تھی۔ پھر ہمارے اکابرین نے سوچا تمہارے پاس ہے کیا جس کے تم وعدے کرو گے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تو ایک مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے اندر 6 سال کے بعد جو گندم آتی ہے وہ بھی پرائی، اور اس مدرسے کی خستہ حالی ہے، نہ ہمارے پاس گلیوں کا وعدہ نہ نالیوں کا وعدہ، ہمارے پاس یہ وعدہ ضرور ہے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تم کوشش کرو، اپنا ووٹ ہمیں دو، ہم تمہارا ہاتھ انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ کر انشاءاللہ حضور کے ہاتھ میں دے دیں گے بھائی۔ باقی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ فقیر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی تمہارے سے وعدہ نہیں کرنا، صرف ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں کے اندر قرآن و سنت کے نفاذ کو قائم کرنا ہے، خلافت راشدہ والے نفاذ کو، اس دور کو تازہ کرنا ہے۔ نہ ہمارے پاس پروڈو، نہ ہمارے پاس گاڑیاں، نہ ہمارے پاس لینڈ کروزر، نہ ہمارے رقبے، نہ ہمارے مزدور، نہ ہمارے گن مین۔ ہمارے پاس تو حفاظت کے لیے اللہ نے مصلی دے دیا، وضو دے دی، اور دعائیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت دے دی۔ جو سامنے کچھ ہستیاں آپ حضرات کے بیٹھی ہیں، ان میں تو میرے عزیزو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سید عبد الودود آزاد صاحب بن مولانا سید عبد المعبود آزاد شاہ صاحب، جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہو، ووٹ آپ نے نہیں دینا، میرے سے وعدہ لو، ووٹ نہیں دیں گے، اپنی زندگی ان کے نام کریں گے لیکن ووٹ نہیں دینی بھائی۔ ان کا کیا کام ووٹوں کا؟ یہ ان کا صاحبزادہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، اللہ اس کی عمر برکت عطا فرمائے۔ بات کامیابی ناکامی کی نہیں ہے، بات یہ ہے، ایک اور بات سن لیجئے، پانی کی ٹینکیوں اوپر ہیں 2، ایک ہی فیکٹری کی بنی ہوئی، ان کا سائز بھی 450 لیٹر کا ایک، ان پہ مونوگرام بھی ایک، فیکٹری بھی ایک، گدھا گاڑی پر لانے والا بھی ایک، اور اوپر چڑھانے والا بھی ایک، اور پلمبر بھی ایک، کنیکشن کے لیے جو سینیٹری کا سامان لیا گیا وہ سارے کا سارا ایک دکان سے، فٹ کرنے والا ایک ٹینکی میں آپ نے پانی بھر دیا اور ایک ٹینکی آپ نے خالی رکھی۔ اب گلاس بھی ایک ہی مارکیٹ کے، ایک ہی فیکٹری کے بنے ہوئے، اور ان گلاسوں میں پانی ڈالنے والا، نل کی اوپر کے ہک کو استعمال کرنے والا، گھمانے والا ایک۔ اب بتاؤ، 2 گلاس 2 مختلف کنیکشن کی ٹینکیوں کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اب دونوں کے نل چلا دیے، ایک گلاس بھر گیا اور دوسرا گلاس بھرا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا نہیں 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 نہیں، سورہ یاسین پڑھ، اس کے اندر سوراخ میں پھونک مار، سوٹے لے کے اس کو دکھا، کلاشن کی نالی اس کی طرف کر، پانی نکلے گا؟ جو دل کے اندر بھرا ہوا وہی نل سے باہر آ رہا ہے، جو ٹینکی میں محفوظ ہے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جو زبان اس منہ سے باہر نکل رہا ہے، اس کا آنے والے وقتوں میں اس پانی کے اندر بیکٹیریاز ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے جراثیم ہیں جو زندگی معدے کا، جگر کا، پھیپھڑوں کا بڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس ٹینکی سے پانی پینے والا کہتا ہے یار فلانی جگہ سے بھر کے لایا ہوں، منرل سے زیادہ بہتر ہے، پڑ جا پی جا، یہ تیری صحت تیرے اعضاء کے لیے بہتر رہے گا۔ ہم بس تمہارے سے یہی بات کرتے ہیں۔ اس ٹینکی سے پانی پینا شروع کر دو کہ جس پانی کی وجہ سے عقل بھی محفوظ رہ جائے، نسل بھی محفوظ رہ جائے، معاشرہ بھی محفوظ رہ جائے۔ باقی تمہاری مرضی، نل تمہارے ہیں، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہم کسی کے خلاف بات بھی کوئی نہیں کریں گے۔ دوسری ایک نوجوان شخصیت مفتی محبوب الرحمان صاحب حلقہ پی پی 268 سے اور یہ این 175 سے صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعائیں کرو گے میرے بھائی؟ کون کون دعائیں کرے گا؟
اچھا ایک ہاتھ کھڑا رکھنا, ایک ہاتھ, میں وعدہ نہیں کر رہا, ارادہ. دعائیں کون کون کرے گا بھائی؟ سارے. آپ کا دایاں ہاتھ ہے بایاں؟ دایاں. اگر آپ کا ان حلقوں میں ووٹ ہے تو بایاں ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو, ووٹ دو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون دے گا بھائی؟ ماشاءاللہ. ہر مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں اتنے نمازی کھڑے ہو کے کر لیں تو کم از کم ایک ایک کینڈیڈیٹ کو 50 ہزار ووٹ مل جائے. اگر ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا, ہم اپنا ساتھ خود تو دیں, خود تو کھڑے ہوں. یہ مت سوچیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا بنے گا. اگر ایک ووٹ اس صندوقڑی میں ڈل گیا اور وہ اقتدار کی کرسی پر آ گیا کہ جس نے پہلے 75 سال تک ہمارے چمڑوں کو ادھیڑ کر ہماری نسلوں عقلوں کے سودے کیے, تو کیا یہ ایک ووٹ دینے والا خدا کے دربار میں پکڑ کر یہ ووٹ باعث نہیں بنے گا؟ خدارا یہ اسمبلیوں کی کرسیاں ان اللہ والوں کے لیے منتخب تھی. خدا کی قسم اسمبلی ہال روتا ہوگا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے, مولانا محمد اعظم طارق صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے. اس کی اجازت ہے اتار لو, اس کی بھی اجازت ہے اتار لو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ اس ٹہنی کے ساتھ جڑا رہتا اور یہ شاخ اس لکڑی کے ساتھ رہتی اور وہ لکڑی زمین کے اندر موجود ہوتی تو کیا اس کا نام بدل جاتا؟ نہیں. گوبھی ہوتی, بولو تو صحیح یار. آلو ہوتے, سموسے ہوتے, پکوڑے ہوتے, وہاں لگتی تو یہ کیا کہلاتی؟ یہ کیا کہلاتی؟ اور یہ صرف بات یہ تھی جو اس کا مرکز تھا وہاں لگی رہتی, ڈٹی رہتی, جمی رہتی تو اس کی پتیاں, اس کی خوشبو کارآمد ہوتی, دور دور تک سونگھنے والوں کو مہکاتی. اترنے کے بعد, اپنا مرکز کھونے کے بعد یہاں آ گئی, اب بھی ٹہنی کھلا رہی ہے, اب بھی پھول کہلا رہا ہے, لیکن کون ضامن ہے کہ 2 دن کے بعد اس کی خوشبو برقرار رہے گی؟ سارے پھول ہیں, کئیوں کا انتخابی نشان پھول ہے, لیکن ان پھولوں کی مسکراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے اگر تم اپنے ایمانی حصے ووٹ کو استعمال کرتے ہو تو کیا تمہاری اس بات کی گارنٹی ہے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے حلف دو, کیا اس پھول کی خوشبو آنے والے وقتوں کے اندر تم محسوس کرو گے؟ وشیش کے مرکز میں رہنے دو. اگر مولوی قرآن سمجھا سکتا ہے تو اسے سیاست سمجھانے کا بھی طریقہ آ سکتا ہے. اگر یہ ہماری چھوٹی چھوٹی صندوقڑیوں کے اندر اللہ کے قرآن کی تجوری بنا سکتا ہے تو خدا پاک کی قسم ہماری نسل کی غیرت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر, اپنی نسلوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ لانے کے لیے کوشش بھی کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. میں نہیں کہتا تم ان کو ووٹ دو, لیکن کم از کم ووٹ ان کو دینا کہ جب غریب کی حق تلفی پر اسمبلی کے اندر دستخط ہونے لگے, جب اسلام کی عظمت میں دراڑیں پیدا ہونے لگے اور ختم نبوت کی چوکیدار پر قادیانی جیسے دجال اور یہود و نصارہ جیسی یہ سازشیں حملہ کرنے لگے, جب صدیق کی ناموس پر اور ماں عائشہ کے دوپٹے پر, امیر معاویہ کی سیاست پر, حسن و حسین کی شہادت پر, کربلا اور اہل بیت پر اور خاندان رسول پر, اصحاب محمد کے کردار پر انگلی اٹھنے لگے, بے شک میرے عزیزو اس کی بات کوئی نہ سنے, لیکن اسمبلی کے ڈائس کے اوپر کھڑا ہو کر ان کی وکالت کر کے ان کی غلامی کا اظہار کر سکے اور جنہوں نے ووٹ دیے ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر سکے. میرے یہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تشریف ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم آ کر 15 منٹ بات کریں گے, ڈوڈے کا چاول دیا تک پکاؤ, یعنی کرسیاں بھی لے کے آؤ, ٹینٹ لے کے آؤ.
इनकी कार्नर मीटिंग होती मस्जिद के अंदर है। चटाइयों पर बैठने वाले चटाइयों पर बैठकर आपको एहसास दिला रहे हैं, खुदारा बचो कि जहां तुम्हारी इज्जत तो दांव पे लगी, तुम्हारे किरदार दांव पे लगे, तुम्हारी नस्लें दांव पे लगी, अब तो धोखा मत खाओ। एक मर्तबा हमें आजमा के देखना। रब्बे अकबर की कसम, अगर अल्लाह ने इक्तदार दिया और वो इक्तदार असेंबली की कुर्सी के ऊपर इज्जत पाता रहा तो इंशाअल्लाह ना हम तुम्हें शर्मिंदा होने देंगे, ना खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने आएंगे। अब बताओ, क्या तुम अपना वोट इनको दोगे भाई? कौन कौन देगा भाई? सबके हाथ नहीं खड़े हुए, सबके हाथ नहीं खड़े हुए। जहां जहां मेरा अजीजो, जहां जहां दीनी हलकों के नुमाइंदे खड़े हों, जमीयत उलमाए इस्लाम का या हमारे कायदीन खड़े हों, तो क्या आप अपने वोट को उनकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करोगे? अब मेरे हाथ खड़ा रखना, कहो नारा तकबीर। ये हलफ है, कहो नारा तकबीर। ताज व तख्त नबूवत, शान सहाबा। 10 मिनट में और कुरान वालों के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करो और अल्लाह अकबर इलेक्शन के अंदर बावुजू होकर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर फिर 5 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को रोके दिखाना, अल्लाह मेरे वोट को कबूल फरमा ले, इसका सही इस्तेमाल करना और लोगों जान चली जाए, अपने माल का सौदा न करना। तुम्हारी इस वोट से ये इक्तदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, रब्बे अकबर की कसम है, तुम्हारा एक वोट अल्लाह का दीन बचाने और फैलाने का क़यामत की सुबह तक जरिया बन जाएगा। दोगे वोट सारे इंशाअल्लाह ताला, सारे वोट दोगे। जरा अब्दुल वदूद साहब खड़े होकर इनको चेहरा तो दिखाना, मुफ्ती महबूब रहमान साहब खड़े होना, माशाअल्लाह। ये एनए से, ये पीपी से, ये कौमी असम्बली से और ये सूबाई से, सारे कह दो, मजबूरियां ना हो, सारे कह दो मौलाना हमारी दुआएं और हमारा वोट तुम्हारे साथ है। कब मौलाना हमारा वोट, सारे हाथ खड़ा कर दो और अल्लाह के घर में तो दिखा दो ताकि फरिश्ते लिख लें। ये तो अल्लाह को पता है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, लेकिन फरिश्ते लिख लें, वो तो भरम रख ले। दोगे वो इंशाअल्लाह। आपको अब्दुल वदूद आजाद महबूबुर रहमान, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, नारा तकबीर। मौलाना खड़े रहे कोई भी, हम खाना खा के आए माशाल्लाह, खड़े रहे। अगर हम आपको इंशाअल्लाह वोट दें तो क्या आप असेंबली के अंदर खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे? इंशाअल्लाह दौर से वो करेंगे। अब आपके हाथ खड़ा करने की बारी है। हुजूर की पगड़ी की हिफाजत करोगे, हुजूर की पगड़ी का दिफा करोगे, सिद्दीक की अजमत की हिफाजत करोगे, उमर की शान की हिफाजत करोगे, उस्मान अली की इज्जत की हिफाजत करोगे, इस्लाम दुश्मन अनासिर का डट के मुकाबला करोगे, इस्लाम दुश्मन पॉलिसियां जितनी तुम्हारी असेंबलियों के अंदर पास होगी उनके पास होने में रुकावट बनोगे, हिफाजत शरीयत को जिंदा करने में आप किरदार अदा करोगे, जान की बाजी लगाओगे, फिर तुम भी और मैं सब कहें नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताज व तख्त नबूवत, ताज व तख्त नबूवत, शान सहाबा, मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, इस्लाम, दीनी मदारिस, फलस्तीन, कश्मीर, पाकिस्तान, नारा तकबीर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो हमारी कोशिश थी हमने कर दी, बाकी अल्लाह की करम नवाजी और इंशाअल्लाह होगी। अकाबिरीन की दुआएं हैं, वोट में आपकी वफाएं हैं। इंशाअल्लाह हमारे इस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत के पैनल से और हमारे जो दूसरी जमातें हैं, दीनी जमातें, उनके पैनल से कामयाब होकर इंशाअल्लाह असेंबलियों के कुर्सियों पे आएंगे। कह दो इंशाअल्लाह।